मुबारक बायस ऑफिशियल एक इस्लामी चैनल है जिसमें आपको मिलेगा दर्स कुरान, दर्स हदीस, सीरतुन नबी, सीरत सहाबा व अहले बैत, बुनियादी शरई अहकाम व मसाइल और भी बहुत कुछ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. صدق اللہ العظیم. اذ قال اللہ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک، تو یاد کر میری ان نعمتوں کو جو تجھ پر کی تھیں، وعلی والدتک، اور تیری والدہ پر، اذ ایدتک، جب میں نے تیری تائید کی، بروح القدس، روح قدس کے ساتھ، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تو بات چیت کرتا تھا لوگوں سے پنگھوڑے میں بھی اور بڑھاپے میں بھی. وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور یاد کر اس وقت کو جب میں نے تجھے سکھائی کتاب اور حکمت، والتوراۃ والانجیل، اور تورات اور انجیل. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، اور جب تو بناتا تھا مٹی سے، کہیئۃ الطَّیْرِ، پرندوں کی شکل، بِإِذْنِی، میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِیہا، پھر تو اس میں پھونک مارتا تھا، فَتَکُونُ طَیْرًا بِإِذْنِی، تو ہو جاتا تھا وہ اڑنے والا پرندہ میرے حکم سے. وَتُبْرِئُ الْأَکْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور تو شفا دیتا تھا مادرزاد اندھوں کو اور کوڑی کے مریضوں کو، بِإِذْنِی، میرے حکم سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور جب تو مردوں کو نکال کھڑا کرتا تھا میرے حکم سے. وَإِذْ كَفَفْتُ، اور یاد کر اس وقت کو جب میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو، عنک، تجھ سے، اذ جئتہم، کہ جب تو ان کے پاس آیا، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر. فقال الذین کفروا منہم، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے ان میں سے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، بے شک یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے قیامت کے منظر کا ایک ہولناک منظر کی ایک منظر کشی کی گئی تھی. اس کے اندر تمام کی تمام انسانیت کو میدان محشر کے اندر کھڑا کر دیا گیا، اور اب حساب کتاب شروع ہو گیا. سب سے پہلا جو حساب کتاب، سوال و جواب کی نشست، وہ انبیاء سے ہوئی. یوم یجمع اللہ الرسل، کیونکہ انبیاء اللہ تعالیٰ کے نائبین ہوتے ہیں، خلیفہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جیسے کہ یہاں بھی ہمارا ایک اصول و طریقہ ہوتا ہے کہ جو انسان اپنا کسی کو اپنا نائب مقرر کرتا ہے تو اسی کے ساتھ اس کی بات چیت ہوتی ہے، اسی کے واسطے کے ذریعے سے، عوام سے اس کی براہ راست بات چیت نہیں ہوتی ہے. تو پہلے انبیاء سے اس وجہ سے سوال جواب ہوگا. یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر ہے. انبیاء سے سب سے سوال جواب ہوگا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں، ان سے ایک الگ قسم کی نشست ہوگی، اللہ تعالیٰ کی حساب کتاب کی، سوال و جواب کی. اس سے آپ یہ نہ سمجھیں، یہ کل بھی بیان کیا تھا، کہ انبیاء سے جو حساب کتاب ہوگا وہ ان کی زندگی کے بارے میں نہیں ہوگا کہ زندگی تم نے کیسی گزاری. انبیاء کی زندگی تو بالکل شیشے کی طرح صاف ہوتی ہے، وہ روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے، کہ وہ اللہ کی ذرا برابر بھی نافرمانی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ نے ان پر خاص فضل کیا ہوا ہوتا ہے، شیطان بھی ان کے قریب نہیں آ سکتا. تو ان کی اپنی زندگی کے بارے میں ان سے سوال نہیں ہوگا، ان کی امتوں کے بارے میں ان سے سوال ہوگا. تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام سے خصوصی طور پر کیوں ہوگا، وہ کل بات کی تھی کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی اور رسول ہیں کہ جن کو ان کی دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے معبود بنا لیا تھا، خدا بنا لیا تھا. وہ کل کے درس میں بلکہ اگلے رکوع میں آئے گا. اللہ تعالیٰ ان سے پھر پوچھیں گے، اے عیسیٰ، تجھے تو میں نے نبی بنا کر بھیجا تھا، اپنا ایک بندہ بنا کر بھیجا تھا، لوگوں کو توحید سکھانے کے لیے بھیجا تھا، تو کیا تو نے یہ تعلیم ان کو دی تھی، اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، اگلے رکوع میں، کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو، کیا تو نے لوگوں کو اس طرح کی تعلیم دی تھی؟ وہ انشاءاللہ اگلے رکوع میں تفصیل سے آئے گا. تو اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام سے خصوصی نشست ہوگی. لیکن اس نشست سے پہلے اللہ تعالیٰ ان عیسیٰ علیہ السلام پر جو اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کی نعمتیں نازل کی تھیں ان کے بارے میں یہاں ان کا ذکر ہے. تو ترجمے کے اندر یہ آ جائے گا انشاءاللہ. اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ کہیں گے، اے یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، تو ان نعمتوں کو یاد کر جو دنیا میں نے تیرے اوپر کی تھیں اور تیری والدہ یعنی حضرت مریم علیہ السلام پر. حضرت مریم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر، ان کا تفصیلی واقعہ اور کون سی نعمتیں ہوئی تھیں، وہ سورہ مریم 16ویں پارے میں آئے گا. اذ ایدتک بروح القدس، کچھ نعمتیں یہاں اجمالی طور پر ان کا ذکر ہے کہ جب میں نے تیری مدد کی تھی روح قدس کے ساتھ. یعنی اللہ تعالیٰ نے، ویسے تمام کے تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، واللہ یعصمک من الناس، چوتھے پارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی حفاظت کرتا ہے.
ہاں حالات آتے ہیں، حالات میں انسان کے درجات تو بلند ہوتے ہیں، گناہوں کی معافی ہوتی ہے، لیکن وہ تمام کے تمام انبیاء ہوتے اللہ کی حفاظت میں ہیں، شیطان سے بھی اور انسانوں سے بھی اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں فرمایا اذ ایدتک بروح القدس، اے عیسیٰ میں نے تیری روح قدس کے ساتھ حفاظت کی تھی، تیری مدد کی تھی۔ روح قدس حضرت جبرائیل علیہ السلام کا لقب ہے، روح الامین، ان کو روح الامین بھی کہتے ہیں، روح القدس بھی کہتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا محافظ، باڈی گارڈ بنا دیا تھا لوگوں سے حفاظت کے لیے، کیونکہ لوگ درپے ہو گئے تھے نا، یہود عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ہر وقت پیچھے پڑے رہتے تھے۔ اس وقت کا بادشاہ بھی ان کا خلاف ہو گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، ہر وقت اس طاق میں ہوتے تھے کہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام قابو میں آ جائیں اور ان کو ہم قتل کر دیں، تاکہ یہ جو تعلیم دیتے ہیں نا اس کی توحید کی تعلیم ہر زمانے میں ہر وقت کے لوگوں کو یعنی سخت لگتی ہے، کیونکہ لوگ ہوتے ہیں کھانے پینے والے اور رسم و رواج کے زیادہ لوگوں کو زیادہ پسند ہوتے ہیں نا، رسم و رواج زیادہ پسند ہوتے ہیں، اور توحید ان سب کو جڑ سے کاٹنے والی چیز ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہر نبی کو اس وجہ سے تکلیفیں بھی دی گئیں، قتل بھی کیے گئے، ایک دن میں 70 انبیاء شہید کیے گئے، وہ صرف اور صرف توحید کی دعوت دینے کی وجہ سے۔ آج بھی توحید کی دعوت، ہم اپنے آپ کو شاید کہتے تو موحد ہیں، لیکن توحید حقیقت میں ہے کیا؟ یہ توحید کا ہمیں ابھی الف بے سے بھی نہ واقف ہے، توحید ہوتی کیا چیز ہے؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی حفاظت کی اور مدد کی۔ آگے فرمایا تکلم الناس فی المہد وکہلا، کہ اے عیسیٰ تو یاد کرو اس وقت کو جب تو لوگوں سے بات چیت کیا کرتا تھا پنگھوڑے کے اندر بھی اور بڑھاپے کے اندر بھی۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب بالکل معصوم سے بچے تھے، دودھ پیتے بچے جو بات کرنا جن کے لیے ناممکن ہوتا ہے، تو اس حالت میں بھی بالکل پنگھوڑے میں ہوتے تھے، اس حالت میں بھی فصیح و بلیغ انداز میں لوگوں سے بات چیت کیا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو دنیا کے کسی بچے کو بھی نہیں ملتا۔ چند ایک اور بچے بھی ہیں جنہوں نے پنگھوڑے میں یعنی بالکل اس حالت میں بات چیت کی جب بچہ بات چیت نہیں کرتا، جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام پر جب تہمت لگی تھی تو اس وقت ایک چھوٹا بچہ تھا، دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے گواہی دی تھی کہ یہ زلیخا جھوٹ بول رہی ہے، یوسف علیہ السلام نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے، ان پر یہ بہتان باندھا جا رہا ہے۔ سورہ یوسف میں آئے گا۔ ایک دو بچے اور بھی ہیں، ایک ان میں سے ایک جریج کا بھی آتا ہے، وہ تفصیلی واقعہ الگ ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے میں لوگوں سے بات چیت کی ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وکہلا، اور بڑھاپے میں بھی بات چیت کی۔ اب اس بڑھاپے کے اندر بات چیت تو یہ تو ہر ایک کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑھاپے کا کیوں ذکر کیا کہ آپ نے بچپن میں تو چلو بات چیت کی، بچے بات نہیں کرتے ہیں فصیح انداز میں، لیکن بڑھاپے میں تو ہر کوئی کرتا ہے، ماشاءاللہ سارے بوڑھے جوانوں سے زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ تو یہاں اس نعمت کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے اندر بڑھاپا نہیں آیا، وہ 33 سال کی عمر میں ان کا رفع نزول ہو گیا، آسمان کی طرف اٹھا لیے گئے۔ تو ابھی وہ آسمانوں پر ہیں اور قرب قیامت میں آئیں گے واپس زمین پر اور دجال کو قتل کریں گے، پھر بڑھاپے کو پہنچیں گے۔ ابھی تک ان کی عمر 33 سال ہے۔ اس جو ہمارے جو ایک کرۂ ارض ہے اس کے اندر ہم ٹائم کے پابند ہیں، اس سے اوپر ٹائم نہیں ہے، اس سے اوپر جنت میں کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اب جو قبر میں پڑے ہوئے ہیں ان کا بھی کوئی ٹائم نہیں ہے، جنت میں بھی کوئی ٹائم نہیں ہے۔ اب کروڑوں سال جنت میں آپ کے گزریں گے، لیکن آپ کا ذرا بھی ایک سیکنڈ بھی آپ کی عمر میں اضافہ نہیں ہوگا، وہاں ٹائم ختم ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ٹائم کی اسپیس سے آپ نکلے ہوئے ہیں، تو ابھی تک 33 سال کے ہیں۔ جب واپس زمین پر آئیں گے، کیونکہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اسباب کی جگہ بنایا ہے، تو یہاں انسان گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، حالات بھی آتے ہیں۔ جہاں آئیں گے تو کچھ ہی عرصے میں وہ بوڑھے ہو جائیں گے، شادی بھی ہوگی، اولاد بھی ہوگی، بوڑھے ہو جائیں گے، بوڑھے ہو کے وہ دنیا سے رخصت ہوں گے اور پھر روضہ رسول کے اندر ان کی تدفین ہوگی۔ تو اس پورے بیک گراؤنڈ جو ہے اس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بات چیت کرتے تھے لوگوں سے بوڑھے میں بھی اور اس کے اندر بڑھاپے میں بھی، کیونکہ یہ دوبارہ دنیا کے اندر آنا اور بوڑھا ہونا یہ ایک ناممکن سی چیز ہے۔ دنیا کے اندر جو بھی دنیا سے ایک دفعہ چلا گیا نا، اب دوبارہ نہیں آ سکتا، کوئی بھی نہیں آ سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور بوڑھے ہوں گے، پھر لوگوں سے بات چیت کریں گے، ہم کلام ہوں گے، اس کا یہاں بیان کیا گیا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اے عیسیٰ تو یاد کر ان نعمتوں کو کہ جب میں نے تجھے کتاب سکھائی اور حکمت کی باتیں سکھائیں اور تورات اور انجیل سکھائی۔ یعنی دینی علوم جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہوتا ہے کہ انبیاء تو ویسے تمام انسانوں سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اپنے زمانے کے تمام انسانوں سے زیادہ وہ علوم سے واقف ہوتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اب ان سے جب اپنی نعمتوں کا گنوا رہے ہیں نا، تو ان میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ میں نے تجھے کتاب کی، حکمت کی، تورات اور انجیل کی، یعنی دینی تعلیم تجھے دی تھی۔ تورات اور انجیل دینی کتابیں تھیں نا، کوئی دنیاوی کتابیں تو نہیں تھیں۔ تو دینی علوم کا حاصل کرنا یہ بھی بہت بڑی اللہ کی ایک نعمت ہے۔ اس وجہ سے آج ہم اس نعمت سے بہت زیادہ پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ انگلش کی، انگریزی، سائنس کی تعلیم تو ہم فخر کرتے ہیں حاصل کرنے میں، لیکن قرآن و حدیث کی تعلیم کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اس کو ہم ہلکی چیز سمجھتے ہیں۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اب کچھ اور نعمتوں کا بھی بیان ہے، ان میں سے ایک یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام
اپنے ہاتھ سے مٹی کے کھلونے بناتے، پرندے بناتے، جس طرح ہم بھی بناتے، پرندوں کی شکل بناتے، فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذنی، پھر اس میں پھونک مارتے تو فتکون طیرا بإذنی، تو وہ پرندہ اڑ جاتا اللہ کے حکم سے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ رکھا تھا۔ جو بھی نبی جس زمانے بھی جس لوگوں کے پاس بھی آیا تو لوگوں نے ان سے معجزات کا مطالبہ کیا کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں، ایسی بات دکھائیں کہ ہمیں یقین آ جائے کہ آپ واقعی نبی ہیں۔ فرعون نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے مانگا، معجزہ مانگا، تو اس کے بدلے میں پھر اللہ تعالیٰ نے عصا دیا، عصا اژدھا بن جاتا تھا، ہاتھ اندر ڈالتے بغل میں تو ہاتھ باہر نکلتا، بالکل سورج کی طرح چمک رہا ہوتا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مٹی سے پرندہ بناتے چھوٹا سا، اور وہ پھونک مارتے اس پر تو وہ بالکل حقیقی پرندہ بن کے اڑ جاتا تھا، بالکل اصلی پرندہ بن جاتا تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ لیکن آگے فرمایا بِإِذْنِی، اے عیسیٰ یہ تو میرے حکم سے کرتا تھا۔ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء جو ہوتے ہیں وہ مختار کل نہیں ہوتے، وہ اپنی مرضی سے وہ بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی اللہ کی مرضی کے پابند ہوتے ہیں۔ اللہ کی جب اجازت ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ آگے کر سکتے ہیں، وگرنہ یہ جو معجزہ ہے یہ اللہ کا دیا ہوا تھا ان کو، ان کے اپنا اس میں کوئی کمال نہیں تھا، اپنا ذاتی اس میں ان کا کوئی کمال نہیں تھا۔ آگے فرمایا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور اے عیسیٰ تو شفا دیتا تھا مادرزاد اندھوں کو اور کوڑی کے مریضوں کو بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ مادرزاد اندھے، ایک تو ہوتے ہیں نا کہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہوتی ہے، دیکھ سکتے ہیں، بعد میں آنکھوں کی کوئی بیماری آ گئی تو ان کی آنکھوں میں بینائی چلی گئی تو ان کا تو علاج ممکن ہے، لیکن جو پیدا ہی نابینا ہوئے، وہاں کے پیٹ سے ہی نابینا نکلے ہیں تو ان کا کوئی دنیا کے اندر علاج نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مادرزاد اندھوں کو یعنی ان کو بینا کر دیا کرتے تھے، ان کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ان کی نظریں واپس آ جاتی۔ والابرص، اور برس کے مریضوں کو، کوڑ کا مرض آج بھی اس کا علاج بہت مشکل ہے، یہ جو کوڑ برس ہو جاتا ہے، دھبے دھبے سفید ہو جاتے ہیں، ہر جگہ لوگ بہت سارے ٹونے کرتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، لیکن خاص کو فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس وقت بھی ایک اس کا علاج ناممکن تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتے جسم بالکل ٹھیک ہو جاتا، لیکن بِإِذْنِی، میرے حکم سے۔ اور ایک بات یاد رکھے، اللہ تعالیٰ نے یہ معجزے ان کو کیوں دیے تھے کہ جس زمانے میں جس چیز کا زیادہ عروج ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ اس زمانے میں کسی نبی کو اگر مبعوث فرماتے تو اسی کیٹیگری کا ان کو معجزہ دیا کرتے تھے۔ اب داؤد علیہ السلام کے زمانے میں صنعت کا بہت زیادہ رواج تھا، لوہے کی صنعت کا، لوہے کی چیزیں لوگ بناتے تھے، جو بہت زیادہ رواج تھا۔ اب داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک تو حکومت دی، جو سلیمان علیہ السلام کی حکومت بڑی مشہور ہے، اور ان کو ایک معجزہ اور دیا تھا، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، 19 پارے میں آئے گا، ہم نے ان کے لیے لوہا نرم کر دیا تھا۔ بالکل ہمیں تو لوہا کو موڑنے کے لیے، اس سے کوئی چیز اور بنانے کے لیے پہلے پگھلانا پڑتا ہے، پھر اوزار ہمیں چاہیے، اس کو کوٹنا پڑتا ہے، اس کو ایک شکل دینی پڑتی ہے، لیکن داؤد علیہ السلام یہ کام نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کے ہاتھ میں جب لوہا آتا تو بالکل موم ہو جاتا تھا، اپنے ہاتھ سے اس کو جیسے چاہے موڑ لیتے تھے، وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب یونانی کا بہت زیادہ رواج تھا، بڑے بڑے طبیب اور بڑے بڑے جو جسمانی علاج کرنے والے ہوتے ہیں، اس کا بڑا اس یونان کا زمانہ تھا نا، طب یونانی آج بھی مشہور ہے، تو بڑے بڑے حکمات تھے اور بڑے بڑے طبیب تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دیا کہ جو ان کے بس میں بھی نہیں تھا۔ طبیب ہر چیز کا علاج کر سکتے تھے، لیکن مادرزاد اندھے کو بینا کر دینا یہ ان کے لیے ناممکن تھا، اور کوڑ کے مریض کو شفا دے دینا یہ ان کے لیے ناممکن تھا۔ تو اللہ نے اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کو معجزہ ملا، اس وجہ سے کہ اس وقت جب آپ مبعوث ہوئے عرب میں اندر تو اس وقت فصاحت و بلاغت کا بہت زور تھا، بہت شور ہوتا تھا، ہر قصیدے پڑھتے تھے اور مقابلے بازیاں ہوتی تھیں اشعار کے اندر، قصیدوں کے اندر، اور اس کا یعنی بہت زیادہ اس وقت رواج تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا کہ جس کی ایک آیت یا ایک چھوٹی سی صورت جو ہر بچے کے زبان پر بھی ہوتی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ چھوٹی سی ایک صورت ہے، اور ان کے تمام قصیدوں پر بھاری پڑ گئی۔ وہاں ان کا مقابلہ ہوتا تھا، تو جس کا قصیدہ بہت زیادہ فصیح و بلیغ ہوتا تھا تو اس کے قصیدے کو بیت اللہ کے دروازے پر لٹکا دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت آپ دیکھتے تھے کہ بیت اللہ کے دروازے پر ایک قصیدہ لٹکا ہوا ہے جس کو سبع معلقہ کہتے ہیں، ہماری وفاق میں وہ پڑھایا بھی جاتا ہے، ہم نے بھی پڑھا ہے سبع معلقہ، سبع 7 کو کہتے ہیں، معلقہ لٹکانے کو کہتے ہیں۔ تو وہ 7 قصیدے تھے امرؤ القیس کے، بہت بڑا شاعر گزرا ہے زمانے جاہلیت کا، اس نے اسلام کو نہیں پایا، جاہلیت میں فوت ہو گیا، اس کے اشعار لٹکے ہوئے تھے 7 قصیدے، اور کوئی پوری دنیا سے لوگ آتے وہ قصیدے پڑھتے تو ہر ایک توبہ کرتا کہ ہم اس کے مقابلے کا کلام نہیں لے کے آ سکتے، یعنی 7 قصیدے وہ کافی عرصہ لٹکے رہے، اس کے مقابلے میں کوئی اشعار نہیں پڑھ سکتا تھا۔ لیکن جب سورہ نازل ہوئی نا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ چھوٹی سی ایک صورت ہے نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک کسی چیز پہ لکھ کے اس جگہ پہ اس کے بالکل قریب ہی جہاں قصیدے لٹکے ہوئے تھے لٹکا دی۔ اتفاقاً دوسرے دن وہ آ گیا، امرؤ القیس خود، ابھی اس ٹائم تو زندہ تھا، آ گیا
اس نے دیکھا کہ میرے قصیدوں کے ساتھ ایک اور چھوٹا سا ایک ٹکڑا لٹکا ہوا ہے. اس نے جب دیکھا تو اس کے اندر یہ آیت 3 آیات لکھی ہوئی تھیں. اس نے یعنی انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 آیات کے ساتھ اپنا ایک جملہ اور جوڑ دیا، ما ھذا قول البشر، یہ کوئی بشر کا کلام نہیں ہے. بالکل اسی کے وزن پر اپنا ایک ساتھ جملہ لکھ دیا اور خود ہی اپنے سارے قصیدے اتار دیے کہ اب میرے قصیدے ان کے سامنے بس ہو گئے، خود ہی اتار دیے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ اس وقت فصاحت و بلاغت کا بہت شور تھا. ہمیں تو پتہ نہیں چلتا نا قرآن کیا بول رہا ہے. ایک آدمی جا رہا تھا بڑا فصیح و بلیغ، بدو جیسے ہوتے ہیں، گھوڑے پہ جا رہا تھا، تو ایک بچی آیت پڑھ رہی تھی. سورہ 14ویں پارے میں ہے فصدع بما تؤمر، حالانکہ چھوٹی سی ایک آیت کا ٹکڑا ہے. اس نے جب اس کے کانوں میں نا یہ جملہ پڑ گیا، جو بدو جا رہا تھا، بدو بہت زیادہ فصیح و بلیغ ہوتے تھے، یعنی بدو دیہاتی کو بولتے ہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشو و نما وہ دیہات میں ہوئی ہے، قبیلہ سعد میں. شہروں میں وہ فصاحت و بلاغت نہیں تھی جو دیہاتوں میں تھی. وہ اس نے جب یہ سنا، وہ اپنے گھوڑے سے سواری سے نیچے اتر آیا اور اس بچی کے سامنے سجدے میں گر گیا. صرف ایک جملہ سنا تو وہ حیران ہو گئے لوگ کہ سجدے میں کیا گرا، کہ یہ میں اس بچی کے نہیں، اس بچی نے جو جملہ پڑھا ہے نا فصدع بما تؤمر، اس کے اندر جو اتنی زیادہ فصاحت و بلاغت کے رموز اور وہ بھید چھپے ہوئے ہیں، میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں. ہاں تو یہ تو ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا، ہم تو صرف انگریزی کو بہت چیز سمجھتے ہیں، ہم قرآن کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے نا. قرآن کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، اس وجہ سے ہمیں تو پتہ نہیں چلتا کہ جب صحابہ قرآن کھولتے، اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کھولتے تو فوراً بے ہوش ہو جاتے. یہ میرے رب کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس کو قرآن کو پڑھنے کی، اس کا شوق پیدا کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آگے فرمایا وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي، اور اے عیسیٰ تو یاد کر اس وقت کو کہ جب تو مردوں کو نکال کھڑا کرتا تھا میرے حکم سے. اب اس وقت مادرزاد اندھوں کو شفا دینا یہ بھی ناممکن تھا، اور برس کے مریضوں کو شفا دینا یہ بھی ناممکن تھا، اور اس سے زیادہ ناممکن ایک آدمی مر گیا اب اس کو دوبارہ زندہ کھڑا کرنا یہ ان سے زیادہ ناممکن ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی طب کو شکست دینے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ کسی مردے کے پاس آتے، اسے کہتے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے تو وہ کھڑا ہو جاتا. لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، اس میں نبی کا اپنا کوئی ذاتی کمال نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو یہ معجزہ کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تو نبی اپنی طاقت سے اس معجزے کا ظہور نہیں کر سکتا. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور اے عیسیٰ تو یاد کر اس وقت کو کہ جب میں نے تجھے روک لیا بنی اسرائیل کو تجھ سے، کہ جب إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ، جب آپ ان کے پاس آئے واضح نشانیاں لے کر. فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو ان کافروں نے کہا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلم کھلا جادو ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام نے دین کی توحید کی دعوت دی ان لوگوں کو، یعنی یہود کے اندر مبعوث ہوئے تھے، تو یہود نے ان کے کلام کو جادو سمجھا، اور ان چیزوں کو، مردوں کو زندہ کرنا، کوڑ کے مریضوں کو ہاتھ پھیر کے ان کو شفا دے دینا، مادرزادوں کو شفا دینا، یہ جو ان کو ایک چیز جب سمجھ نہیں آتی تو اس کو بولتے یہ جادو ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی انہوں نے ایک پہلے مطالبہ کیا کہ چاند ہے اس کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں. آپ نے 2 ٹکڑے کر کے دکھایا تو کہا کہ ان کا جادو تو آسمانوں پہ بھی چلتا ہے. تو جو چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کو جادو کہہ کے بس ختم، بات کو ٹال دیا. تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو وہ لوگ ان کے قتل کرنے کے درپے ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کو، پھر سارے اکٹھے ہو گئے. تو اس بات کا ذکر ہے کہ اے عیسیٰ تو یاد کر اس وقت کو جب میں نے تجھے بچایا ان سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے بچایا نا. تو اللہ تعالیٰ، انبیاء بھی اللہ کی حفاظت کے محتاج ہوتے ہیں اور تمام کی تمام انسان وہ بھی اللہ کی حفاظت کے محتاج ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو انسان کی حفاظت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اگر نہیں چاہتے تو پھر حالات آتے ہیں، اور حالات انسان پر آزمائش کے لیے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ظالم نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سمندر میں ڈال دیا گیا اور نمرود تخت کے اوپر بیٹھا تماشا دیکھ رہا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی ذات ظالم ہے کہ اپنی توحید کی دعوت دینے والے کو آگ میں ڈلوا دیا اور اپنے دشمن کو تخت پہ بٹھا دیا. یہ جو حالات ہوتی ہیں، یہ ایک سونے کو بٹھی میں ڈالا جاتا ہے. سونے کو کیوں ڈالا جاتا ہے؟ اس کو ختم کرنے کے لیے نہیں، اس کو تاکہ وہ نکھر کے باہر آئے. حالات انسان کے اوپر آتے ہیں تاکہ انسان نکھرے، اس کے اوپر میل کچھ چڑھ گئی ہے نا وہ ختم ہو جائے، وہ جل جائے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء اشرف المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. اللهم انا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنة المسيح الدجال. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس الأعلى. اللهم انا نسألك الجنة الفردوس الأعلى. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك.